بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ ضلع پاک پتن کے سیاسی خاندانوں کا تعارف کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب ہم نہ صرف ساہیوال ڈویژن کے جو دیگر سیاسی خاندان ہیں، پنجاب کے سیاسی خاندان ہیں اضلاع وائز، ان کا سلسلہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو ایک آدھ پروگرام اس طرح کا ہوا کرے گا جس میں تعارف ہوگا کسی نہ کسی سیاسی گھرانے کا۔ تو آج ہم بات کریں گے ضلع پاک پتن کے بہت ہی پرانے سیاسی گھرانے، 100 سالہ سیاست پر محیط جو سیاست ہے وہ مانیکا خاندان کی ہے۔ تو اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اور پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں مانیکا خاندان کی۔ ضلع پاک پتن کے مانیکا خاندان کی سیاست 100 سالہ عرصہ پر محیط ہے۔ ضلع پاک پتن کے مانیکا خاندان کے بڑے نواب آف پیر گنی اسٹیٹ میاں نور محمد خان مانیکا متحدہ پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے۔ انہوں نے بہت سیاسی جدوجہد کی۔ ان کا علاقہ میں ایک نام تھا ضلع منٹ کمری، جو قیام پاکستان سے قبل ساہیوال کا نام تھا۔ ان میں ان کا ایک راج قائم تھا۔ پیر گنی اسٹیٹ کے نواب نور محمد خان ایک بڑا ہی مقام رکھتے تھے، اور وہ متحدہ پنجاب کے اسمبلی کے ممبر بھی رہے ایک عرصہ تک۔ اور پھر بعد ازاں قیام پاکستان کے بعد ان کے بڑے بیٹے، ان کے فرزند میاں غلام محمد احمد خان مانیکا، انہوں نے اپنی سیاست کا باقاعدہ آغاز میونسپل کمیٹی پاک پتن کے ممبر کے طور پر کیا، اور پھر 1954 میں میاں غلام محمد احمد خان مانیکا میونسپل کمیٹی پاک پتن کے چیئرمین بنے۔ اس کے بعد 1962 میں وہ مغربی پاکستان اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، ایم پی اے بنے، اور اس کے بعد بھی وہ 2 بار ایم پی اے منتخب ہوئے۔ اور 1978-79 کے بلدیاتی انتخابات میں میاں غلام محمد خان مانیکا، جو ممبر صوبائی اسمبلی بھی تھے، وہ چیئرمین ضلع کونسل ساہیوال منتخب ہوئے۔ اس وقت ساہیوال ڈویژن، جو اب ڈویژن ہے، اس وقت ساہیوال پاک پتن اکاڑا ضلع ساہیوال کی تحصیلیں تھی، اور جو اب موجودہ ضلع ساہیوال کے یہ تینوں اضلاع ہیں، پاک پتن، ساہیوال، اکاڑا، جو اب موجودہ ڈویژن ہے، وہ ایک ضلع ہوتا تھا۔ اور میاں غلام محمد احمد خان مانیکا 4 سال تک اس وقت چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ساہیوال رہے۔ اس وقت وہ وزیر بلدیات کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ اس کے بعد 1985 اور 1988 میں بالترتیب میاں غلام محمد احمد خان مانیکا قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ میاں غلام محمد احمد خان مانیکا وفاقی وزیر سیاحت و ثقافت، سپورٹس، کلچر، اوورسیز بھی رہے، اور اس دوران انہوں نے پاک پتن کے اندر او پی ایف سکول کی بنیاد رکھی، اور وہ سکول آج بھی کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد 1988 میں جب میاں غلام محمد خان مانیکا، اس سے پہلے جب ممبر قومی اسمبلی بنے، تو محمد خان جنیجو مرحوم، جو وزیر اعظم پاکستان تھے، ان کی حکومت میں میاں غلام محمد احمد خان مانیکا ان کے وفاقی وزیر رہے، اور وفاقی وزیر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رہے۔ اور یہ بھی پاکستان کی ایک تاریخ کا حصہ ہے
کہ کبھی کسی وزیر اعظم نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی وزارت کسی عام رکن قومی اسمبلی کو نہ دی تھی، بلکہ یہ میاں غلام محمد مانیکا کی ایک ایسی شخصیت تھی جس کی بدولت محمد خان جنیجو مرحوم نے میاں غلام محمد خان مانیکا پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پھر انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی وزارت دی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ میاں غلام محمد خان مانیکا پاک پتن ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ایک لیجنڈری اور بہت ہی زیرک سیاستدان تھے۔ انہیں سیاست پر مکمل عبور حاصل تھا۔ میاں غلام محمد خان مانیکا نے اپنے علاقہ کے اندر پاک پتن کے اندر بڑے سارے ترقیاتی منصوبوں کی بنیاد رکھی اور انہوں نے ہمہ وقت پاک پتن کے غریب لوگوں کے لیے بھی کام کیے۔ انہوں نے سینکڑوں خاندانوں کے بچوں کو سرکاری نوکریاں دلوائیں۔ انہوں نے اپنے اثر رسوخ سے غریب لوگوں کو، اپنے حلقہ حباب کے لوگوں کو پرائیویٹ نوکریوں پر بھی لگوایا، اور اس طرح میاں غلام محمد خان احمد خان مانیکا کا جو سیاسی سفر تھا ان کے والد میاں نور محمد احمد خان مانیکا سے شروع ہوا تھا، جو قیام پاکستان کے قبل متحدہ پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے، اور پھر ان کے سفر کو آگے میاں غلام محمد احمد خان مانیکا نے اپنی بھرپور سیاسی زندگی میں سیاست کو آگے بڑھاتے رہے۔ اب میاں غلام محمد احمد خان مانیکا کے فرزند میاں احمد رضا خان مانیکا جو ہیں NA 139 پاک پتن سے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ان کے دوسرے صاحبزادے میاں فاروق احمد خان مانیکا PP 193 پاک پتن سے ممبر صوبائی اسمبلی ہے۔ اور مانیکا خاندان کے بارے میں ہم مزید آگے چل کر پروگرامات میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کی 100 سالہ سیاسی جو تاریخ ہے وہ ایک بڑے ہی بھرپور اور بہترین سیاست سے بھری ہوئی ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔